نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میٹل لائف سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیملی پلاننگ کی شرعی حیثیت. بھائیوں اور بہنوں، نیک اور صالح اولاد انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اور گرامایا سرمایہ ہے. اولاد والدین کے لیے نہ صرف دنیاوی عزت و افتخار کا ذریعہ ہے بلکہ اخروی سعادت اور نجات کے لیے بھی بہترین توشہ ہے. اسلام میں اولاد کی زیادتی پر کوئی پابندی نہیں. افرادی قوت کے اضافے کے لیے اسلامی تعلیمات میں نکاح کی بار بار ترغیب دلائی گئی ہے. پھر ایسی عورت سے نکاح کرنے کو ترجیح دی گئی ہے جو زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو. حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو اپنے خامن سے محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جب ضبط تولید یعنی فیملی پلاننگ کی تحریک چلی تو علماء کرام نے اس بے مقصد اور بے فائدہ تحریک کی شدید مخالفت کی. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا عقیدہ ہے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے. اسباب اور وسائل اور ذرائع کا حصول اور استعمال اپنی جگہ ضروری اور مسنون ہے، مگر اولاد جیسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا توقف اور دار و مدار خاص مشیت الہی پر موقوف ہے. قرآن مجید میں اس حقیقت کو یوں فرمایا گیا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50، اللہ ہی کی ہے سب سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دو دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے. اس آیت کریمہ کے مطابق اولاد کے اعتبار سے افراد انسانی چند اقسام میں منقسم ہیں. نمبر 1، ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف بیٹیاں دی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی 3 یا 2 بیٹیاں تھیں، زیتا اور زورا، اور حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور صفوریا، یہ 2 بیٹیاں تھیں. دوسرے نمبر پر ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ بیٹے دے کر بیٹیوں سے محروم کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے تھے، آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور 8 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، مدین، مدائن، نعشان، زمران، ناشیخ اور شیوخ. تیسرے نمبر پر ایسے افراد جن کو بیٹیاں اور بیٹے اللہ تعالیٰ دونوں دے کر دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے، جیسا کہ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، 3 یا 4 بیٹے حضرت قاسم، حضرت طاہر الطیب اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عطا فرمائے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر آخر الذکر وہ قسم ہے جن کو اللہ تعالی ہر 2 نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ایسے انبیاء ہیں جو اولاد سے محروم رہے۔ اگرچہ نوع انسانی کی یہ تمام اقسام معاشرے کے عام افراد میں پائی جاتی ہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے مقصد یہ ہے کہ نبی ہونے کے باوجود بیٹے یا بیٹی سے محروم ہونے میں یہ سبق ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹوں کے دائرے میں محبوس کر دیتا ہے تو وہ بیٹی کے لیے ترستا ہے، اور کسی کی زندگی میں صرف ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹے کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہتا ہے، لیکن مرتے دم تک اس کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی۔ عربی میں اسے عقیم اور اردو میں بانج کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو اولاد کو بند کر دینا، نس بندی کر دینا، یا اسی طریقے سے آپریشن وغیرہ کروا کر بالکل ہی سلسلہ تولید کو ختم کر دینا، یہ ان سب چیزوں میں حرام اور منع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ معاملات فرمائے، کہیں پر بھی اولاد کی بندش انسانی طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔